روح رمضان باب 9। دوپہر کا وقت تھا۔ گاؤں کی مٹی والی سڑک پر ایک گاڑی آ کر رکی۔ زاویار دور کھڑا ایک پیڑ کے سائے میں انتظار کر رہا تھا۔ رحاب اپنے بابا کو لے کر واپس آ گئی تھی۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے اتری، اس کی نظر اپنے گھر کی چھت پر پڑی، جو اب بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ کس کا کام ہے۔ گاؤں کی عورتیں رحاب سے ملنے جمع ہو گئی تھی، لیکن رحاب کی نظریں بھیڑ میں کسی اور کو ڈھونڈ رہی تھی۔ زاویار نے دور سے ہی رحاب کے ابا کی خیریت پوچھی اور انہیں سہارا دے کر گھر کے اندر تک لے گیا۔ رحاب خاموش تھی، مگر اس کی خاموشی میں ہزاروں شکرانے چھپے تھے۔ جب سب لوگ چلے گئے، رحاب نے زاویار کو روکا۔ زاویار صاحب، آپ نے کیوں کیا یہ سب؟ دادی بتا رہی تھی کہ آپ نے دھوپ میں خود چھت پر کام کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے گاؤں والے اب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ زاویار نے اب تھوڑی حیرت سے پوچھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں رحاب؟ رحاب نے نیچی نظریں کر کے دھیمے سے کہا، یہی کہ شہر کا لڑکا ایک غریب لڑکی کے لیے اتنا کیوں کر رہا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مقصد شاید نیک نہیں ہے زاویار صاحب۔ میری عزت ہی میرے سب کچھ ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کی وجہ سے مجھ پر کوئی انگلی اٹھائے۔ زاویار کا دل جیسے بیٹھ گیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی ہمدردی رحاب کے لیے مشکل بن جائے گی۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، رحاب، میرا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے۔ اگر میری وجہ سے آپ کی عزت پر بات آتی ہے تو میں آج ہی یہ گاؤں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میرا روزہ مجھے کسی کا دل دکھانا نہیں سکھاتا۔ رحاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ چلے جائیں۔ میں تو بس ڈر رہی ہوں کہ اس دنیا میں کوئی کسی کے لیے اتنا بنا مطلب کے نہیں کرتا جتنا آپ نے کیا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں اس احسان کے بوجھ کے تلے دب ہی نہ جاؤں۔ زاویار نے گہری سانس لی اور کہا، احسان نہیں رحاب، یہ تو نصیب کی بات ہے۔ آپ بس اپنے بابا کا خیال رکھیں۔ میں اب آپ کے گھر کے قریب نہیں آؤں گا۔ اس رات افطاری کے بعد زاویار نے دادی سے کہا کہ وہ شہر واپس جانا چاہتا ہے۔ دادی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، جب پھل پکنے والا ہوتا ہے تبھی آندھی آتی ہے، ہمت مت ہارنا، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ زاویار نے اس رات تہجد میں رو رو کر دعا کی، یا اللہ، اگر میری محبت سچی ہے تو راستے کھول دے، اور اگر میری وجہ سے رحاب کو کوئی تکلیف ہونی ہے تو مجھے اس سے دور کر دے۔ میں اسے تیری امانت سمجھ کر مانگتا ہوں۔ وہیں دوسری طرف رحاب نے اپنی پرانی ڈائری میں لکھا، آج پہلی بار کسی کی دوری کا ڈر موت کے ڈر سے زیادہ لگ رہا ہے۔ یا اللہ، زاویار کو مجھ سے دور مت کرنا۔ Like and subscribe.